السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے دل میں سوچی تو باری تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا اور یہ سب اسی سبب ان پر بیتا، اور انہیں بعد میں بتایا گیا کہ ایسی بات کہنا نبی کی شان نہیں۔ نبی کبھی غرور اور فخر نہیں کرتا، وہ تو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے اور کہ خلق خدا کی خدمت پر مامور رہتا ہے، اور تم نے جو اتنا فخر کیا کہ اپنی قیمت خود ہی لگا لی اور اپنے بنانے والے کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ مصر کی سلطنت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اور جب تک کوئی خادم خدمت نہ کرے مختوم نہیں ہو سکتا۔ مالک زغر نے بھائیوں سے باقاعدہ خرید کر ایک سند لکھوائی اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر موٹی چادر اڑا کر ساتھ لے گیا۔ یوسف دل گرفتہ اور بھائیوں کے ظلم سے آزردہ تھے۔ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں والدہ کی قبر آئی تو دوڑ کر قبر سے لپٹ کر خوب روئے اور کہا کہ بھائیوں نے حسد سے ظلم کیا اور مجھے باپ سے اور تمہاری قبر سے دور کر دیا۔ اتنے میں قافلہ آگے گیا تو ایک شخص واپس دوڑا آیا اور کہا کہ تم تو واقعی بھگوڑے ہو، ابھی تک یہاں ہو، اور پھر ایک تماچا زور سے مارا